بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے تازہ ترین رپورٹ کے ساتھ بے نقاب نیوز پر میں ہوں عدیل مرزا۔ چوروں کے ساتھ بات نہیں کروں گا سے لے کر 31 جنوری 2025 تک مذاکرات کا عمل مکمل کیا جائے کی کہانی بے نقاب نیوز کی زبانی۔ شکوک و شبہات کے سائے میں حکومت اور تحریک انصاف کے مابین مذاکرات کا عمل شروع، جس کا مقصد جیل سے جلد از جلد رہائی ہے تاکہ ملٹری کورٹس میں جانے سے بچا جا سکے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان جس طریقے سے اپنے خلاف آنے والی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی سے خوفزدہ تھے، جس طریقے سے انہوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے کے پی کے سے لاؤ لشکر لاہور بلوا لیے تھے، اس طریقے سے اب ملٹری کورٹ میں جانے سے پہلے ہاتھ پاؤں مارنے لگے ہیں۔ جیل میں لگنے والی عدالت کے موقع پر میڈیا کے جو لوگ عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں، ان میں سے بیشتر نے بتایا کہ عمران خان کی باڈی لینگویج اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ تکبر اور اکڑ وہ نہیں دکھائی دے رہی جو چند ماہ پہلے تک تھی۔ عمران خان سے وقتاً فوقتاً کرنے والی ملاقاتوں میں اور ان سے رابطے میں رہنے والے صحافیوں کا کہنا ہے کہ عمران خان ملٹری کورٹس میں جانے سے خوفزدہ ہیں۔ فیض حمید کے خلاف فرد جرم عائد ہونے کے بعد سے ان کے اس خوف میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ انہیں علم ہے کہ فوجی تحویل میں دیے جانے کے بعد یہ موجیں ختم ہو جائیں گی جو انہیں اڈیالہ جیل میں میسر ہیں۔ ساتھ ہی 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کا الزام ثابت ہو گیا تو طویل سزا کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں اپیلوں میں اتنی آسانی سے ریلیف ملنا مشکل ہے۔ عمران خان کو ادراک ہے کہ دونوں نے سماعت فیض حمید کی جانب سے ایسے انکشافات سامنے آ سکتے ہیں جو انہیں فوجی تحویل میں دیے جانے کا ٹھوس جواز فراہم کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ چوروں کی حکومت سے وہ نہ صرف NRO لینے کے لیے بےتاب ہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ فیض حمید کا ٹرائل مکمل ہونے سے پہلے حکومت کے ساتھ ایسے ڈیل طے ہو جائے جس کے ذریعے انہیں جیل سے نکلنے کا راستہ مل سکے۔ حکومت کے ساتھ NRO کے تحت ہونے والے مذاکرات میں پہلا بنیادی مطالبہ عمران خان نے اپنی رہائی کا ہی رکھا ہے۔ ساتھ ہی دیگر پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو سکتی ہیں، وہ صرف اپنی رہائی کے لیے بےتاب ہیں۔ عام ذریعے کے مطابق آج کے حکمرانوں اور ماضی کی اپوزیشن کے لیے NRO نہیں دوں گا کا نعرہ لگانے والے عمران خان آج خود NRO کے لیے بے چین ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی چاہتے ہیں کہ NRO کا ان پر الزام نہ آئے تاکہ سیاسی ساکھ متاثر نہ ہو اور ماضی کی بڑکیں گلے کا توق نہ بن جائیں۔ لہٰذا وہ NRO لینے کے ساتھ ایسا فیس سیونگ بھی چاہتے ہیں کہ باہر آ کر بڑک لگا سکیں کہ میں نے NRO نہیں لیا بلکہ حکومت نے مجبوراً مجھے رہا کیا۔ ذریعے کا یہ بھی کہنا ہے کہ عدالت میں پیش کے موقع پر میڈیا کے ساتھ بات چیت میں اب بھی جو بڑکیں مار رہے ہیں وہ ڈکوسلا ہیں۔ اصل حقائق یہ ہیں کہ جیل کی زندگی ان کے لیے اب ناقابل برداشت ہو گئی ہے، خاص طور پر فیض حمید کا نیٹ ورک پکڑے جانے کے بعد سے جیل کے دن مشکل اور راتیں کٹھن ہو چکی ہیں۔ ایسے میں فیض حمید پر عائد فرد جرم نے ان کی رئیسی کسر بھی نکال دی ہے۔ ملاقات کرنے والے پارٹی رہنماؤں نے بھی انہیں باور کرایا ہے کہ فیض حمید کے ٹرائل کا فیصلہ ہونے سے پہلے اگر ان کی رہائی ممکن نہیں ہوئی تو پھر ان کے لیے مزید کٹھن دن آنے والے ہیں۔ ان مشوروں کی روشنی میں ہی بانی پی ٹی آئی نے فارم 47 والی حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور مذاکرات پر آمادہ ہوئے، لیکن انہیں خوف ہے کہ حکومت مذاکرات کے عمل کو لٹکا کر طویل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور بات چیت کے عمل کو فیض حمید کے ٹرائل تک مکمل ہونے نہیں دے گی۔ اس حکومتی ارادے کو بھانپتے ہوئے عمران خان نے منگل کے روز ملاقات کرنے والے پارٹی رہنماؤں کو خصوصی تاکید کی ہے کہ وہ ہر صورت حکومت سے مذاکرات سے متعلق ٹائم فریم لیں۔ ذریعے کے مطابق عام شہریوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جانے سے متعلق امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کی تشویش پر عمران خان کی کچھ ڈارس بندی ہے، لیکن ان کا یہ خوف تاحال برقرار ہے کہ کہیں انہیں فوجی تحویل میں نہ دے دیا جائے۔
ادھر اسلام آباد میں بیٹھے اسرائیل کا کہنا ہے کہ 2 جنوری کو جب مذاکراتی عمل دوبارہ شروع ہوگا تو پی ٹی آئی جہاں اپنے مطالبات رکھے گی اس کے تناظر میں حکومت بھی اپنے مطالبات ترتیب دے گی۔ یہ ضروری نہیں کہ پی ٹی آئی کے تمام مطالبات تسلیم کرائے جائیں، خاص طور پر عمران خان کی رہائی کے معاملے پر سمجھوتہ آسان دکھائی نہیں دیتا۔ انزرائے کے بقول اگر ایسا مرحلہ آ بھی گیا تو شاید عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ والی رہائش گاہ منتقل کر کے اسے سب جیل کا درجہ قرار دیا جائے، جیسے وہاں اس سے پہلے بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی کو رکھا گیا تھا۔ تاہم اس کے لیے مقتدرہ کا گرین سگنل ہونا ضروری ہے۔ تاہم اس این آر او کے لیے عمران خان کو بہت سی یقیندانیاں کرانا ہوں گی، جس میں ملک میں انتشار پھیلانے سے متعلق بیان بازی روکنا، بیرون ملک سے چلائی جانے والی سوشل میڈیا ٹیم کو کنٹرول کرنا اور سیاسی استحکام لانے کے لیے مزید کسی ریلی یا دھرنے کا اعلان نہ کرنا جیسی شرائط سر فہرست ہو سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہوگا جب مذاکرات کے نام پر شروع کی جانے والی ڈیل یا یہ تکمیل تک پہنچے۔ جس بے یقینی کے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، ابھی یہ کچھ کہنا ممکن نہیں کہ ڈیل دینے پر بھی حکومت کے پاس اختیارات ہیں یا نہیں۔